ایک لڑکی تھی، شانت، سادگی بھری، مگر اندر سے بہت مضبوط۔ وہ روز اپنے آنگن کو سنوارتی تھی، ماں باپ کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں اس کی محنت کی خوشبو بستی تھی۔ اس نے آنگن کو ایک چھوٹے سے باغیچے جیسا بنا رکھا تھا، اور اسی باغیچے کی وجہ سے پورا گھر جنت جیسا لگتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے تھے، جب اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ یہ گھر تو ایک کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کا کون خیال رکھے گا؟ اور انہیں 2 وقت کی روٹی کون دے گا؟ اور پھر ایک دن وہ دن بھی آ گیا۔ لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنا گھر، اپنا آنگن اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال چلی گئی۔ لیکن شریر گیا تھا، دل وہیں رہ گیا تھا۔ ہر رات اس کے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، میرے آنگن کا کیا حال ہوگا؟ میرے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہوگا؟ پورے 2 سال بعد وہ اپنے مائکے لوٹی۔ جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک گئی، سانس جیسے رک سی گئی۔ اب اس نے آنکھیں ملی، پھر دوبارہ دیکھا۔ گھر بالکل ویسا ہی تھا، صاف، سجا ہوا، روشن۔ آنگن میں وہی سلیقہ، وہی ہریالی، وہی سکون۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی، خدا نے ہمیں بہو کی صورت میں ایک اور بیٹی دے دی ہے، بالکل تمہاری طرح، جو ہمارا ویسا ہی خیال رکھتی ہے جیسا تم رکھتی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا مطلب صرف اتنا ہے، یہ غلط فہمی مت پالو کہ تمہارے بنا سب کچھ رک جائے گا۔ تم ہوشیار ہو، عقل مند ہو، سب کا خیال رکھنے والے ہو، بہادر ہو، تم ضروری ہو، لیکن دنیا صرف تم پر نہیں چلتی۔ ہزاروں سال سے تمہارے آنے سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، اور تمہارے بعد بھی چلتی رہے گی۔